السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ خالق کائنات کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بھیجتے ہیں۔ بہت ہی قابل قدر حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، حضرت مولانا ڈاکٹر عنایت الرحمان صاحب، بہت ہی واجب الاحترام ذمہ داران جماعت اسلامی، میرے بہت ہی قابل قدر بھائیوں، عزیز نوجوانوں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آج صوبہ ہزارہ سے، ضلع مری سے اور ضلع چترال سے ایک اچھی تعداد اس تربیت گاہ کے اندر شریک ہے۔ چونکہ میں ابھی باہر سے آیا ہوں تو باہر بھی ایک تربیت گاہ چل رہی ہے منصورہ مسجد کے آس پاس، اور تو ظاہر ہے انشاءاللہ وہ بھی لوگ آ رہے ہیں۔ تو آپ نے دور دراز کا سفر اختیار کیا، اپنے آرام اور راحت کو چھوڑا اور یہاں جماعت اسلامی کے مرکزی ہیڈ کوارٹر منصورہ کے اندر آپ اس لیے تشریف لائے کہ اس تربیت گاہ کے ذریعے آپ دین اسلام کا صحیح شعور اور فہم سیکھ سکیں، قائدین جماعت اسلامی کی زبان سے جماعت اسلامی کی جو پالیسی ہے، ہمارے کرنے کے کام ہیں بحیثیت جماعت کے اور بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے، ہم اس سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ آپ کا یہ سفر بڑا مبارک سفر ہے۔ آپ نے اپنے پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر غبار آلود کیے ہیں، اور مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کا وہ فرمان مبارک بہت اس موقع کے حوالے سے یاد آتا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر غبار آلود ہو جائیں گے انہیں جہنم کی آگ نہیں چھو سکے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قدموں کو اس حدیث کا مصداق بنا دے۔ اور یہ جو آپ نے سفر کیا ہے اس کے بارے میں مشکات شریف کے اندر بھی ایک بڑی، مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے اس کو تفصیل سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ کسی دوسرے شہر میں پیدل چلتے جا رہا تھا، انسانی روپ میں فرشتے نے اس سے سوال و جواب شروع کیا کہ جس شہر کے اندر تم جا رہے ہو وہاں رشتہ داری ہے تمہاری؟ اس نے کہا نہیں، رشتہ داری نہیں ہے۔ اس نے کہا کوئی دوستی ہے تمہاری؟ اس نے کہا دوستی بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا کاروباری تعلق ہے؟ اس نے کہا کاروباری تعلق بھی نہیں ہے۔ پوچھا پھر سفر کیوں اختیار کیا ہے؟ دوستی نہیں ہے، رشتہ داری نہیں ہے، کاروباری تعلق نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ وہاں رہتا ہے، میں اس کے چہرے کی زیارت کرنا چاہتا ہوں اور اس سے دین کا فہم سیکھنا چاہتا ہوں۔ اسے بھی یہ معجزہ سنایا گیا کہ اس سفر کے بدلے میں اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اپنی جنت جو ہے وہ واجب کر دی ہے۔ پھر حدیثی کا مفہوم ہے کہ جب دو مسلمان آپس کے اندر ملتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ مصافحہ کرتے ہیں۔ کوئی لالچ ان کے ذہن کے اندر نہیں ہوتا، کوئی دنیاوی مفاد اور غرض ان کے ذہن کے اندر نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ کے لیے ملتے ہیں۔ تو اس پر بھی ہمیں یہ خوشخبری سنائی گئی کہ ان کو جدا ہونے سے پہلے جو ہے وہ ان کی مغفرت کا، ان کے گناہوں سے بخشش کا۔ تو یہ بنیادی طور پر اگر دین کا آپ تحقیقی انداز سے مطالعہ کریں تو آپ کو اس کے اندر ایک بنیادی بات جو نظر آئے گی کہ اللہ رب العالمین اپنے نبی کی امت کو، اپنے بندوں کو جہنم کی آگ کے اندر جو ہے وہ نہیں ڈالنا چاہتا۔ میں نے بطور طالب جتنا پڑھا ہے، طالب علم کی جتنا پڑھا ہے، مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن جو ہے وہ نہیں بنانا چاہتا، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی خود جنت کے اندر جانے سے انکار کر دے۔ اچھا، آدمی سوچتا ہے کہ کوئی آدمی خود جنت میں جانے سے انکار کیوں کرے گا بھائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ میرا ہر امتی جنت کے اندر جائے گا لیکن سوائے اس کے جو جنت میں جانے سے انکار کرے۔
تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنت میں جانے سے بھی انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے عمل سے انکار کرے گا نا، وہ کسی پر ظلم کرے گا، کسی کی زمین پہ ناحق قبضہ کرے گا، کسی کو ناحق قتل کر دے گا، کسی کا حق مار کے بیٹھ جائے گا، اپنے اختیار اور اقتدار سے ناجائز فائدے اٹھائے گا، تو وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہوگا کہ وہ جنت کے اندر جو ہے وہ نہیں جانا چاہتا۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے جس پر مجھے آپ سے گزارشات کرنی ہے وہ اقامت دین کے تقاضے اور ہماری ذمہ داریاں۔ یہ اقامت دین کا لفظ قرآن کریم نے بار بار اس کو استعمال کیا ہے اور اسلام کو بطور دین ہی پیش کیا ہے، بطور مذہب نہیں۔ آج کی مذہبی دنیا کے اندر بہت سارے لوگ اس غلط فہمی کے شکار ہیں کہ ان کا خیال ہے کہ اسلام جو ہے وہ مذہب ہے۔ اچھا، آپ اب بھی کسی مجلس میں، پڑھے لکھے لوگوں کے مجلس میں کسی پروفیسر بیٹھے ہوں، کالج کے اساتذہ بیٹھے ہوں، تو آپ کہہ دیں کہ اسلام مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، تو اچھا بھلا آدمی آپ سے کی طرح غور سے دیکھے گا کہ یہ نئی بات کر رہا ہے، نوکھی بات کر رہا ہے۔ مجھے یاد ہے میں اپنے شہر کے اندر ایک بڑے صنعت کار کے پاس ایک دفعہ بیٹھا تھا، وہ باریش آدمی تھا، پابند صوم و صلات تھا، نیک فطرت آدمی تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ اسلام جو ہے یہ دین ہے، مذہب نہیں ہے۔ تو مجھے اس نے کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں، میں تو پہلی بار یہ بات سن رہا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ مذہب جو ہوتا ہے وہ محض پوجا پاٹ ہوتی ہے، عبادات ہوتی ہیں۔ اتوار کے دن عیسائی بھی چلے جاتے ہیں چرچ کے اندر، آپ بھی 5 وقت نماز پڑھ لیں، جمعہ پڑھ لیں، اور اگر صحت اللہ نے دیا ہے تو آپ عمرہ کر لیں، اور اس سے آگے بڑھ کے صاحب نصاب ہے تو آپ زکوٰۃ دے دیں، اور اگر آپ کے پاس وسائل ہیں تو زندگی میں ایک بار حج کر رہے، بس دین مکمل ہو گیا۔ آمنہ خلال نے فرمایا کہ لوگو یہ تو اسلام کی بنیادیں ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں یہ، اور دین کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، تمہاری زندگی کا کوئی گوشہ اسلام کی ہدایت سے خالی نہیں رہنا چاہیے، اور جو گوشہ اسلام کی ہدایت سے خالی ہے وہی گمراہی کی زندگی ہے، وہی شیطان کی پیروی۔ اب یہ بات اگر ہمارے ذہن میں پختہ ہو جائے کہ اسلام تقاضا کیا کرتا ہے اہل ایمان سے، وہ کہتے ہیں کہ جب تم نے اپنے گلے کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا قلادہ ڈال لیا ہے، تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اب تمہاری زندگی جو ہے وہ اس دین کے تابع ہونی چاہیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے تھے۔ اور وہ دین کیا کرتا ہے؟ وہ دین تو ہمیں صبح اٹھتے ہیں بستر سے تو وہ جوتا پہننے کا ہمیں طریقہ سکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے بیڈ کے نیچے جوتا پڑا ہو اور ہم اٹھیں اور بغیر اس کو جھاڑ کے اس کے اندر دیکھیں، بغیر کہ کوئی موذی جانور، کوئی بچھو اس کے اندر نہ ہو تو ہم اس کو ویسے ہی پہن لیں۔ اگر کوئی پہنتا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا کہ اس کو جھاڑ لیا کریں۔ کپڑے تو آپ نے رات کو پریس کر کے لٹکائے تھے، آپ نے یا آپ کی اہلیہ نے ہینگر کے ساتھ یا آپ کی بیٹی نے، تو کیا حکم دیا گیا میں صبح ایسے ہی پہن لینے؟ نہیں، ان کو جھاڑنا ہے تاکہ کوئی ایسا موذی جانور اس کے اندر نہ چلا گیا ہو جو ہمیں کاٹنا تو نہیں چاہتا، لیکن جب ہم اس کا راستہ بند کریں گے، وہ جوتے کے اندر ہوگا، ہم پاؤں ڈال دیں گے تو کاٹنا تو اس کی مجبوری بن جائے گی نا۔ پھر آدمی بیٹھا ہوتا ہے مجلس کے اندر، چھینک آ جاتی ہے تو کیا ہے، چھینک جس طرح مرضی مار لیں۔ میں ادھر بیٹھا ہوں، فرض کر لیں، اور میرے ساتھ غلام احمد عباسی صاحب بیٹھے ہیں، میرے ضلع مری، تو میں ان کی طرف منہ کر کے چھینک مار سکتا ہوں؟ اخلاقیات کہتی ہیں، دین دیتا ہے اجازت؟ نہیں، دین تو کہتا ہے آپ کو چھینک آئی ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے چھینک آ رہی ہے۔ آپ کے پاس کپڑا ہے، رومال ہے، خیبر کے کلچر میں تو کپڑا ہوتا ہے پاس آدمی کے، وہ کپڑا منہ کے آگے کر لیتے ہیں، کپڑا نہیں ہے تو آپ دونوں ہاتھ اس طرح آگے کر لیتے ہیں، کوئی ٹیشو نکال لیتے ہیں جیب سے، وہ آگے کرتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ پھر ایک اور ہوتا ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے، مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کی طبیعت ہی مائل نہیں ہے تو آپ کو جو ہے وہ سستی طاری ہو گئی، تو کیا ہوتا ہے پھر آدمی کو جمائی آ جاتی ہے، جمائی تو سمجھتے ہیں نا۔ تب جمائی آتی ہے تو آدمی کے کنٹرول کے اندر اس کا چہرہ، اس کا منہ اور جبڑے نہیں ہوتے ہیں کنٹرول میں۔ آپ جمائی لے رہے ہیں اور ایک دم منہ بند کرنا چاہے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اور اس کھلے منہ کے اندر اگر مکھی چلی جائے، مچھر چلا جائے،
اور کچھ نہ جائے، مکھی اور مچھر اس وقت نہ ہوں، تو وہ جو پچھلے 35 سال سے اس شریف زادے نے سگریٹ پی کے دانتوں کا برا حال کیا ہے، پان کھا کے اس نے برا حال کیا ہے، نسوار کا تو ہم نام نہیں لیتے، مقدس چیز ہے، اس کو تو ہم نہیں وہاں تو وہ جو حشر نشر کیا اس نے اپنے دانتوں کا، آپ جب جمائی لیتے ہیں منہ کھلا ہوتا ہے تو سامنے والے آدمی کی طبیعت کے اندر مطلب کی کیفیت پیدا ہوگی۔ طریقہ تو سکھائے نا، ہاتھ رکھ لے، کو مکھی نہ چلی جائے، مچھر نہ چلا جائے، کوئی اور چھوٹا موٹا اڑتا چھوٹی موٹی کوئی چیز اشراط الارض میں منہ میں نہ جائے۔ اب جو دین آپ کو بستر پہ جاتے ہوئے بستر جھاڑنے کے آداب سکھاتا ہے، سونے کی دعا سکھاتا ہے، اٹھنے کی دعا سکھاتا ہے، جوتا پہننا سکھاتا ہے، کپڑے پہننا سکھاتا ہے، باتھ روم میں داخلے کی دعا سکھاتا ہے، نکلنے کی دعا سکھاتا ہے، مسجد میں داخلے کی دعا سکھاتا ہے، مسجد سے نکلنے کی دعا سکھاتا ہے، گھر میں داخلے کے آداب سکھاتا ہے، اور یہ بھی سکھاتا ہے کہ اپنے امیر کے ساتھ بات کیسے کرنی، نبی کے ساتھ بات کیسے کرنی، والدین کے ساتھ بات کیسے سکھاتا نہیں سکھاتا۔ والدین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آگے کیا کہتا ہے؟ ان کی کسی بات کے جواب کے اندر زور سے بات کرنا تو دور کی بات ہے، اُفٍ وَلَا تَنْهَرْ، تمہیں اف کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے، بات بھی میٹھی کرو گے، قول کریم کا لفظ استعمال ہوا ہے نا، تو نبی سے بات کرتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے پست رکھنا ہے، نیچے رکھنا ہے، ایسا نہ ہو تمہاری آواز بلند ہو جائے اور تمہارے اعمال ضائع ہو جائے، یہی کہتے ہیں۔ اب جو دین آپ کو چھوٹے چھوٹے معاملات سے لے کر بڑے معاملات کی لے کے جائے، اس دین کے بارے میں کسی مسلمان کا تصور، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ اشاعت توحید و سنت سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی کا ہو، جو بھی اس کا مسلک ہے، اگر وہ یہ کہے کہ یہ دین ہمیں عبادات تو سکھاتا ہے، لیکن زندگی کے بڑے معاملات کے اندر، تجارت میں، بین الاقوامی تعلقات میں ہمیں آزاد چھوڑ دیتا ہے، تو میرا خیال ہے اس سے بڑا کوئی عقل کا قاتل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آمنہ کے لال کا پہلا تعارف شہر مکہ کے اندر کیا تھا؟ ایماندار تاجر کا تعارف تھا۔ غار حرا سے آتے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ بکریاں چرائیں، خدیجۃ الکبریٰ تک شورا پہنچا کہ مکہ شہر کے اندر محمد بن عبداللہ نام کا تاجر ہے جو تجارت ایمانداری کے ساتھ کرتا ہے۔ خدیجہ نے اپنا مال بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال بھیجا، اور میسرہ جو ان کا بڑا معتمد آدمی تھا نا، کار خاص، PSO پرسنل سٹاف افسر، وہ ساتھ گیا، واپس آ کر اپنی مالکن سے یہ بات کہتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ سفر کی، لیکن میں نے محمد بن عبداللہ جیسا تاجر نہیں دیکھا۔ اعلان نبوت نہیں ہوا تھا نا اس وقت، محمد بن عبداللہ ہی کا تعارف تھا نا، اعلان نبوت ہوا ہے 40 سال، میں بات کر رہا ہوں 24-25 سال کی عمر کی۔ پوچھا بی بی نے کیا فرق ہے ان میں؟ کہا جتنے تاجروں کے ساتھ ہم جاتے تھے وہ بھاؤ کتاؤ کر کے سودا بیچ دیتے تھے، لیکن انہوں نے جب ہم شہر ملک شام میں داخل ہو رہے تھے تو اونٹوں پہ لدے مال کو موسم نے متاثر کر دیا، ہلکی بوندا باندی ہوگی، بارش ہوگی، اور ہمیں انہوں نے کہا، ہمارے تجارتی وفد کے سربراہ محمد بن عبداللہ نے، کہ جو مال خراب تھوڑا ہوا ہے نا موسم سے، اس کا ذرا الگ کر دیں، اور جو صاف ستھرا اس کو الگ کر دیں۔ ہر گاہک کو بتاتے ہیں یہ صاف ستھرا ہے، اس کی قیمت ذرا زیادہ ہے، یہ تھوڑا سا موسم سے متاثر ہے، اس کے دام کم۔ بی بی نے صاف کیا تو نفع پہلے سے بھی زیادہ ہوا۔ اب اس امت کو کون یہ بات سمجھائے کہ حلال کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے، حرام کے اندر نہیں؟ پشاور کے چرسی تکے سے لے کر کراچی کے ساحل سمندر تک بکرا روزانہ ذبح ہوتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد کے اندر، لیکن ہر روز مارکیٹ کے اندر بکرے اتنی تعداد کے اندر موجود ہوتے ہیں جتنی آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتوں کا ریوڑ آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ بکرا تو ذبح ہوتا ہے،
لاکھوں کی تعداد میں ذبح ہوتا ہے، 600 800 ایک چرواہا ہوتا ہے اس کے پاس، دمبے اور لیلے ہوتے ہیں، وہ لے کے جا رہے ہیں، ہانک کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ خدیجۃ الکبریٰ کو پتہ چلا کہ نفع تو پہلے سے بھی زیادہ ہوا ہے، حالانکہ مال کا نقص بتا کے بیچا ہے۔ اور آج اگر پشاور کی کسی مارکیٹ کے اندر کوئی یہ جو انجیر بیچنے والا بتا دے کہ یہ انجیر جو ہے وہ صاف ستھری ہے، اس کو ہم نے گندک لگائی ہے اور یہ تھوڑی سی جو ہے وہ جل گئی ہے، جلی سمجھتا ہے وہ جو کالی ہو جاتی ہے، تو پھر تاجر کی سمجھ تو پھر آئے گی نا۔ میں ایک دفعہ انجیر خریدا تھا لالا موسیٰ میں، لالا موسیٰ کا ویسے تعارف لوگوں نے کرایا کہ 2 نمبر چیزیں زیادہ بنتی ہیں، لیکن مجھے تعجب ہوا کہ میں نے اس کو کہا یار یہ انجیر مجھے دے دو، کہتا نہیں آپ نہ لیں۔ میں نے کہا میں کیوں نہ لوں؟ کہتا نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو گندک لگی ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی، لمبا چلتی ہے، تو آپ یہ لے لیں۔ میں نے اس کے کہنے پہ وہی لے لی، اور بعد میں نے ریسرچ کی تو پتہ چلا واقعتاً اس کو گندک سے لمبے ٹائم کے لیے محفوظ کرتے ہیں، تو لوگ تو اٹھا کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ مال کا نقص پہلے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیچا بعد میں۔ اور امت کے لیے کیا حکم ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین نمونہ موجود۔ مکے کے ایماندار تاجر کا تعارف، اور تاجروں کو کیا بتایا جا رہا ہے؟ تاجروں سے کہا گیا کہ جو تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے گا، چاہے وہ کپڑا بیچے، چاہے وہ میڈیکل سٹور چلائے، چاہے وہ خشک میوے بیچتا ہو، اور چاہے وہ ہارڈ ویئر کی دکان کرتا ہو، جو تاجر ایمانداری کے ساتھ تجارت کرے گا، آمنہ کے لال نے فرمایا قیامت والے دن وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کی صف کے اندر کھڑا ہو۔ اس تجارت کو پھر ہم عبادت نہ کہیں تو کیا کہیں؟ ہم تو تجارت ہی سنتے آئے تھے، لیکن آمنہ کے لال نے بتایا نہیں، ایمانداری سے کریں گے تو آپ انبیاء کی صف میں، صدیقین کی صف میں، شہداء کی صف میں کھڑے ہیں۔ اقامت دین بنیادی طور پر عدل کے قیام کا، شہادت حق کا، دعوت دین کا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا، یہ ساری اس کی تفصیلات اور اس کی تعبیرات ہیں۔ اور پھر اقامت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ قائم کرنے، قائم کرنا، اور قائم کرنا بھی ہے اور قائم رکھنا ہے۔ یہ زبردست بات ہے، یہ بزرگوں نے نا، یہ چترالی ٹوپی سفید ریش بزرگ نے بتا، قائم کرنا بھی ہے اور قائم رکھنا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آمنہ کے لال نے کیا کہا تھا؟ جو لوگ یہاں موجود ہیں میرے اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں موجود، یہی کہا تھا نا۔ انبیاء علیہ السلام کی آپ پوری تاریخ پڑھ لیں، جب جب انسانی معاشروں کے اندر بگاڑ آیا ہے، لوگوں کا رشتہ خدا سے کمزور ہوا ہے، لوگوں نے اپنی مرضی سے بت بنا کے ان کی پوجا اور پرستش شروع کی ہے، لوگوں نے اپنی مرضی کے الہ بنائے، اور اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل اور عثمانی کتابوں کے ذریعے رہنمائی کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پر جو کتاب نازل کی وہ آخری کتاب، آپ نبی آخر الزمان، آپ پر اترنے والی کتاب، اللہ کا آخری کلام۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا عدل سے بھر جائے یا ظلم سے بھر جائے، ٹرمپ جیسے پاگل آدمی کے حوالے ہو جائے یا کسی عادل حکمران کے حوالے ہو جائے، اللہ بن زمین والوں کے ساتھ، فرش والوں کے ساتھ، عرش والا رب اب ہم کلام نہیں ہوگا۔ کتنا ظلم ہوا ہے فلسطین میں، مسلمان حکمران سارے کے سارے مخنث اور ہجڑے بن گئے۔ اللہ کچھ کہہ رہا ہے آپ کو؟ نہیں کہہ رہا، لیکن یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے جو 1500 سال پہلے اتری تھی۔ بندہ سوچتا ہے کہ فلسطین کی جنگ تو 2 سال ہوئے شروع ہوئی ہے نا، تو قرآن کیسے رہنمائی کر سکتا ہے اس جنگ پہ؟ قرآن کیسے تبصرہ کر سکتا ہے؟ میں تو طالب علم ہوں، کوئی باقاعدہ عالم نہیں ہوں، تھوڑا بہت شوق سے پڑھا ہے، تو مجھے تو قرآن بتاتا ہے فلسطین کی جنگ پہ تبصرہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمَةِ۔ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے تم نہیں لڑتے جو کمزور پا کر دبا لیے گئے اور پکار رہے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال لے؟
جس کے باشندے ظالم ہے اور غیر سے ہمارا حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ اس سے بہتر تبصرہ کوئی فلسطین کی جنگ ہو سکتا ہے؟ یہ لگتا ہے کہ یہ یاد 15 سال پہلے اتری، لگتا ہے جیسے کوئی بالکل تازہ اللہ رب العالمین نے اس پہ تبصرہ فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری یہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا، تبلیغ کا آغاز کیا ہے تو ابتدا کے اندر تو مکے والے آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، صادق اور امین کہتے تھے، سچا اور جانبدار کہتے تھے، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، حتیٰ کہ ہجرت کی رات بھی جب انہوں نے قتل کا منصوبہ بنایا تو آمنہ کے لال نے اپنے چچیرے بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کہا کہ علی میرے پاس ان کی امانتیں ہیں، میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، ان کی امانتیں ان کے سپرد کر کے آ جاؤ۔ حالانکہ وہ تو جان کے دشمن تھے نا، وہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ان کا خیال تھا، انہوں نے فیصلہ کیا بیٹھ کے کہ سارے قبائل حملہ کرتے ہیں، محمد بن عبداللہ کا خاندان کس کس سے بدلہ لے لے گا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا میرے محبوب مکہ چھوڑ دیں۔ اچھا ایک اور نقطہ یہاں پیدا ہوتا ہے، میں جان بوجھ کر ہلکی پھلکی گفتگو کرتا ہوں، بوجھل نہ ہو۔ یہ ہمارے لوگ سوال کرتے ہیں، میں جمعہ پڑھاتا ہوں اپنے شہر میں ایک بڑے مرکز میں، تو لوگ پوچھتے ہیں، وہ مجھے بھی مولوی سمجھتے ہیں، چلے ہم بھی انکار نہیں کرتے، مولوی عزت اور شرف کی بات ہے، کوئی کمپلیکس والی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ جو کارڈ مارنا ہوتا ہے یہ جائز ہے؟ کارڈ سمجھتے ہیں؟ یورپی ممالک کے اندر، امریکہ کے اندر، کینیڈا کے اندر ہمارے لوگ جاتے ہیں نا، وہاں کارڈ بن جاتا ہے، بینک سے آپ پیسے نکلوا سکتے ہیں، اپنے جو نہیں ہے اس سے زیادہ بھی نکلوا سکتے ہیں، پھر آپ بعد میں دے دیں۔ تو وہ بعض ہمارے بھائی کارڈ مارتے ہیں، اچھی خاصی رقم نکالوا کے لے آتے ہیں، مطلب ساری زندگی پھر بیٹھ کے یہاں کھاتے رہتے ہیں اتنی۔ تو ان کا خیال ہے کہ یہ تو ان کو نقصان پہنچانے کا ایک نادر موقع ہے نا، یہود و عنود کو اور بدھ مذہب کے ماننے والوں کو۔ مجھے پوچھتے ہیں جائز ہے؟ اچھا سادہ آدمی ہو تو کہہ سکتا ہے یار جائز، یہ ٹھیک ہے، کافر نے، بے ایمان نے ہمارے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ کہتے کوئی دلیل آپ کے پاس؟ اور ایک دن ایک عالم دین سے میری بات ہوگی تو وہ کہتا ہے دلیل۔ میں نے کہا اس کی دلیل تو میں آپ کو 1500 سال پرانی دے سکتا ہوں۔ میں نے کہا ہجرت کی رات جو آمنہ کے لال نے کہا تھا کہ ان کی امانتیں ان کے حوالے کرنی ہیں، جان کے دشمنوں کے حوالے، پھر میں نے کہا کہ وہ جو ہوا تھا نا خیبر کا محاصرہ، تو لمبا ہو گیا تھا نا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے محاصرہ کر کے، تو ایک یہودی نکلا تھا خیبر کے قلعے سے بکریاں چرانے کے لیے، تو بکریاں چرانے کے لیے بیٹھ گیا حضور کے صحابہ کے ساتھ، آ کے جنت کا ذکر ہو رہا تھا، حور اور غلمان کا تذکرہ ہو رہا تھا، تو بات اس کی سمجھ کے اندر آ گئی۔ صحابہ سے کہتے ہیں مجھے اپنے سردار کے پاس لے چلو، حضور کے پاس لے آئے، تو حضور سے اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی جنت کا تذکرہ کر رہے ہیں، حوروں اور غلمان کا تذکرہ کر رہے ہیں، کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جنت کا تذکرہ۔ پاکستان کے ایک معروف عالم دین جب متنازع تھوڑے سے ہو گئے ہیں، وہ بھی جب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بندہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے شہید ہی ہو جائے، جنت میں تو چلا جائے۔ حضور سے پوچھتے ہیں جنت مجھے بھی ملے گی؟ ہاں فرمایا اسلام قبول کر لو، اللہ نے جو وعدے کیے اس کے مصداق بن جاؤ گے۔ دوسرا سوال پتہ ہے کیا پوچھا تھا؟ بکریوں کا کیا کروں؟ بکریاں میری نہیں ہیں، بکریاں ان کی ہیں جن کا دین اور چھوڑنے جا رہا ہوں۔ تو حضور کیا کہتے ہیں ذبح کرو، ہمارے ساتھی کہتے ہیں طاقت ملے گی، قوت آئے گی، کفار اور یہودوں نے ان سے مقابلہ کریں گے، لڑائی تو ان کے ساتھ لڑنے آئے تھے نا۔ آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا بکریاں قلعے کی جانب ہانک دو، آخری بکری قلعے کے اندر چلے جائے تمہاری ذمہ داری ختم ہو جائے گی۔ بکریوں کو ہانک دیا ہے، بکریاں واپس چلی گئی ہیں، کارڈ مارنے کی اجازت نہ ہجرت کی رات کوئی دلیل ملتی ہے نہ خیبر کے قلعے کے موقع پہ ملتی ہے۔ بکریاں ہانک دی ہیں، واپس آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، تھوڑی دیر ہوئی ہے جنگ شروع ہو گئی ہے، شہید ہو گئے۔ یہ وہ صحابی جن کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ بغیر کوئی نماز پڑھے جنت کے اندر چلے گئے۔ نماز کہاں پڑھنی تھی؟ 8-9 بجے بکریاں کھولی ہیں، 10 بجے اسلام قبول کر لیا ہے، 11-12 بجے شہید ہو گئے ہیں، نماز کا وقت ہی نہیں آیا۔ ان کا نام پتہ کیا ہے؟ اسود رائی۔ اور مجھے تو لگتا ہے نام ہی نہیں طے ہوا تھا، اسود رائی۔ اسود کہتے ہیں کالے کو اور رائی کہتے ہیں چروائے، کالا چرواہا۔ یہ کوئی نام نہیں ہے، اسود رائی کے نام سے۔ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے تھے،
حضرات صحابہ آپ کے ساتھ تھے، آپ نے دیکھا ایک لاشا پڑا ہے، سارا منظر یاد آ گیا، تھوڑی دیر پہلے آیا تھا، اسلام قبول کیا تھا، سوال پوچھا تھا اللہ کے رسول حوریں اور جنت مجھے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور آپ نے اپنا رخ انور دوسری طرف کر لیا، پھیر لیا اپنا چہرہ۔ صحابہ نے آپس میں سرگوشی کی کہ یہ ایک اچھا شگون تو نہیں ہے نا۔ حضور نے چہرہ دیکھا، رخ ادھر کر لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ جو مجھے دکھاتا ہے وہ آپ نہیں دیکھتے۔ انبیاء کو فضیلت ہوتی ہے عام انسانوں کو۔ یہ بڑے عقل کے قاتل لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ سارے انبیاء جتنا سی ہیں جی نے، یہ بحثیں کرتے ہیں نا ہمارے مسالک کے لوگ۔ انبیاء کو فضیلت ہوتی ہے انسانوں کو۔ آپ نے فرمایا اللہ جو مجھے دکھاتا ہے وہ تم نہیں دیکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ حوریں اسود کے گرد حالہ بنا کے دائرہ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی اس لاشے کے گرد۔ حضور فرما رہے تھے نا، میں نے ان کی وجہ سے رخ ادھر کیا۔ سوال تو یہی پوچھا تھا اللہ کے رسول اسلام قبول کروں، حوریں اور جنت مجھے بھی ملے گی؟ اللہ کے رسول ہی فرما رہے تھے کہ حوریں اس کے گرد حالہ بنا کے بیٹھی ہوئی تھی۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبہ ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ میرے بھائیوں، یہ اقامت دین کا مقصد سچی اور دیانتداری سے اور علمی دیانت سے یہ بات کہتا ہوں، میرے اندر کوئی تعصب نہیں، نہ میں پارٹیوں کا تعصب رکھتا ہوں نہ مسلکوں کا۔ ہر مسلک کے لوگ مجھے بلاتے ہیں اپنے یہاں، حتیٰ کہ میں نے امام بارگاہوں کے اندر بھی درس دی ہیں، اور میں جہاں جمعہ پڑھاتا ہوں میں پوری ذمہ داری سے آنیر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہماری مسجد میں دیوبندی بھی آتے ہیں، بریلوی بھی آتے ہیں، اہل حدیث بھی آتے ہیں، اہل تشیع بھی آتے ہیں، شاہ توحید و سنہ کے بھی لوگ بھی آتے ہیں، اور بڑے بڑے گدی نشینوں کے لوگ۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں ہماری مسجد میں کبھی آئیں تو ان کی ٹوپیاں، ان کے جبے، ان کی دستاریں بتا رہی ہوتی ہیں کہ ان کا تعلق اس مسلک سے ہے۔ میں کسی تعصب کی بنیاد پہ یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن میں دیانتداری سے جو بات کہنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ تبلیغ دین کا جو مقصد ہے اقامت دین کا، صرف دین کی تبلیغ سے پورا نہیں ہو سکتا، صرف دین کی تبلیغ سے پورا نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے تو کشمکش بھی ہے، بدر احد کے مارکے بھی ہیں، طائف کی گھاٹیاں بھی ہیں۔ میرے بھائیوں یہ تو ایک کشمکش ہے پوری۔ اقامت دین اتنا آسان کام ہے؟ صادق اور امین کہنے والے پتھر مارتے ہیں، امانتیں رکھنے والے قتل کے منصوبے بناتے ہیں، حتیٰ کہ حرم کعبہ کے اندر عبادت کرتے ہوئے ان کو برداشت نہیں ہوتا۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ کے اندر عبادت کے اندر مشغول تھے، کچھ بدبخت آئے، آمنہ کے لال کے سر پہ اجری ڈال دی، اور یہ اس زمانے میں ایک طریقہ تھا بندے کو مارنے کا، دم گھٹ کے مار دینا۔ سیدہ فاطمہ کو اطلاع ہوئی، بھاگتی ہوئی آئیں، دبلی پتلی تھی سیدہ فاطمہ، ان کو دھکے دے کے پیچھے کیا، آپ کے سر مبارک سے وہ اتار کے نیچے پھینکی اور رونا شروع کر دیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی۔ یہ کشمکش کتنی ہوتی ہے۔ سیرت نگاروں نے اس تصویر کو سیرت کے البم کے اندر بڑی نمایاں جگہ دی۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان سے واپس لوٹے، سیدہ فاطمہ نے اپنے باپ کا استقبال کیا ہے، بیٹی نے باپ کے کپڑوں کو دیکھا، باپ کے چہرے کی طرف دیکھا، باپ کے بالوں میں مٹی کے نشان دیکھے، چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے، تو فرمانے لگیں بابا اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا سر مبارک دھو ڈالوں، آپ اجازت دیں تو آپ کا سر مبارک دھو ڈالوں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی ظاہر کی۔ سیرت نگاروں نے لکھا کہ سیدہ فاطمہ نے تیاری شروع کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، سر نیچے جھکا ہوا تھا، بیٹی ڈول سے پانی باپ کے سر میں ڈال رہی تھی، ٹھنڈا پانی آپ کے سر مبارک پہ ڈالا جا رہا تھا۔ اچانک دو گرم پانی کے قطرے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر گرتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ گرم کا احساس نسبتاً زیادہ ہوتا ہے۔ حضور کی گردن مبارک پر دو پانی کے قطرے گرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ فاطمہ رو رہی ہے۔ آپ نے نگاہ اوپر اٹھائی، پوچھا بیٹی کیوں روتی ہو؟
فرمانے لگیں بابا میں نے آپ کے کپڑوں کی جو حالت دیکھی ہے، میں نے آپ کے بالوں میں مٹی کے نشان دیکھے ہیں، میں نے آپ کے چہرے پر تھکن کے آثار دیکھے ہیں، میں نے اس قوم کا رویہ بھی آپ کے ساتھ دیکھا ہے، اور بابا یہ بات محسوس کر کے مجھے رونا آ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ نہ رو، اللہ تعالیٰ نے تیرے باپ کو جس عظیم ذمہ داری پہ فائز کیا، اللہ کا یہ دین ہر کچے اور پکے مکان کے اندر پہنچے گا، اللہ کا یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں سورج اور چاند اپنی روشنی اور کرنیں پہنچاتے ہیں، اللہ کا یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں سے ہواؤں کا گزر ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کوئی اس دین کو عزت کے ساتھ قبول کرے اور چاہے کوئی اسے ذلت کے ساتھ قبول کرے۔ یہ کشمکش آپ اگر دیکھیں کہ انبیاء اور رسول، میں اکثر یہ بات کہ جتنے اولو العزم پیغمبر اللہ تعالیٰ کے گزرے سب سے زیادہ آزمائشوں کو انہوں نے ڈالا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں، رسول مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ لیں، اور اس پر تو گواہی بھی امت کی ماں کی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن مجھے کہا کہ عائشہ، حق کے راستے کے اندر جتنا مجھے ستایا گیا ہے اتنا کسی اور نبی اور پیغمبر کو نہیں ستایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام والد سے پہلے پھڈا پڑ گیا، وہاں سے نکلے وقت حکمران سے، آگ کی چتا جلتی ہے، آگ کی چتا کے اندر جلانے کا منصوبہ بن گیا ہے، کامیابی سے جاری ہے، عین فضا کے اندر فرشتہ آتا ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا ہے ہمارے ذمہ کوئی ڈیوٹی ہے؟ تو سچی بات ہے، آدمی جب مشکل کے اندر ہو تو ڈوبتے کو تنکے کا سارا کی ضرب المثل ہے نا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ ذرا دیکھیے، کہا جس کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کو پتہ ہے۔ یہ بڑی توحید لوگ بیان کرتے ہیں نا آج، لیکن آزمائش کے قریب نہیں پھٹکتے۔ کہا جس کے لیے آگ میں ڈالا جا رہا ہے اس کو پتہ ہے؟ کہا ہاں اس کو تو پتہ ہے نا، اس کو کیوں نہیں پتہ؟ کہا پھر تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ اور پھر اللہ نے آگ سے کیا کہا؟ آگ تیری سرشت کے اندر جلانا ہے، لیکن آج تم نے میرے ابراہیم کے لیے، عام ترجمہ لوگ کرتے ہیں آگ سے کہا کہ ٹھنڈی ہو جا، سنا ہے ترجمہ آپ نے؟ یہ ترجمہ نہیں ہے۔ ٹھنڈی ہو جائے تو یہ ٹھنڈی، اس مہینے میں جو ٹھنڈا پانی ہے بندے کو تکلیف ہوتی ہے اسے وضو کرتے ہوئے۔ آگ سے کہا کہ بردم و سلامن علی ابراہیم، میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بننا ہے، نہ ابراہیم نو ٹھنڈ لگے تو نہ ابراہیم نو گرمی لگے۔ بردم و سلامن علی ابراہیم، آگ میرے ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن۔ پھر اللہ قرآن کے اندر کہتا ہے ہم نے ابراہیم کا ذکر بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑا۔ اقامت دین کی جدوجہد، پاؤں کو غبار آلود کرنا جو ابتدا کے اندر میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی تو دل تو آپ کا بھی خوش ہو گیا تھا نا کہ جو پاؤں اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر غبار آلود ہو جائیں گے انہیں جہنم کی آگ جو ہے وہ نہیں چھو سکے گی، لیکن ان پاؤں کو غبار آلود کرنا، اپنے اندر کے انسان کو یہ بات سمجھانا کہ یار تم ٹھیک ٹھاک تمہاری کمائی ہے نا، نوکری بھی ہے، بچے بھی ہیں، پینشن بھی ہے، پھر نیا کاروبار کیوں شروع کرتے ہو؟ وقت دونوں تحریک کو، وقت دونوں غلبہ دین کو، جدوجہد کو، پینشن بھی مل رہی ہے، بچے بھی جوان ہیں، وہ بھی کما رہے ہیں۔ میں نے لوگوں سے اکثر کہتا ہوں، جماعت اسلامی کے لوگوں سے، اس لیے میں نے خود کیا اس لیے میں کہتا ہوں جو پروفیسر ریٹائر ہو گیا ہے اس کو 1.5 لاکھ پینشن بھی مل رہی ہے، اس کے بچے بھی ٹھیک ٹھاک ہیں، گھر بھی اس کا اپنا ہے، پھر نئی نوکری کی ڈھونڈتا ہے؟ اللہ کی نوکری کرے نا، باقی ماندہ زندگی بونس سمجھ کے گزارے نا، لوگوں کو نکال کے گمراہیوں سے روشنی کی طرف لائے۔ یہ کام کرنے والا کام ہے نا جی۔ براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ ایک فیکٹری کے بعد نئی فیکٹری، ایک گھر کے بعد دوسرا گھر، ایک گاڑی کے بعد دوسری گاڑی، ایک کاروبار کے بعد دوسرا کاروبار۔ یہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کمال کے در گیا تھا، کوئی گھاٹا پڑ گیا تھا انہیں، اسلام کی ترویج اور اشاعت پہ خرچ ہوا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مال کے در گیا تھا، اسلام کی ترویج اور اشاعت پہ خرچ ہوا۔ عبد الرحمن بن عوف کا مال کدھر گیا ہے؟
رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اسلام کی ترویج پہ خرچ ہوا ہے نا. آج اسلامی طریق ہے آنت دے دیں. مجھے تعجب ہوتا ہے آج بھی لوگ 200 روپے آنت دیتے ہیں. آپ بھی پریشان ہو جائیں گے, ہم بھی 500 سے زیادہ نہیں دیتے. 500 روپے آنت لوگ دیتے ہیں. 500 روپے آنت کا مطلب یہ ہوتا ہے 600 کر لیں تو یہ بنتے روزانہ کے 20 روپے. آپ کے پوتے, آپ کے نواسے 850 روپے کی تو سلانٹیاں اور پاپڑ کھا جاتے ہیں ایک دن کے اندر. اور جماعت اسلامی کو دینے کے لیے آدمی کے پاس 500 اور 1000 سے اوپر بندہ نہ جائے. اور اسوا ہم ان کا پڑھتے ہیں جن کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پوچھا ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ, اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا. سیرت نگاروں نے یہ بات بھی لکھی کہ ان کی اہلیہ نے جب سامان سارا اکٹھا کر لیا تو دیوار پہ ہاتھ مار رہے تھے. پوچھا ابو بکر اب کیا تلاش کر رہے ہیں؟ سب کچھ تو اکٹھا کر لیا. کہا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ کام کاج کے بعد یہ جو بٹن جس سے سوئی سے بٹن لگاتے ہیں نا, یہ دیوار سے لگا دیتی ہیں. ہمارے یہاں چارپائیوں کے اندر خواتین لگا دیتی. کہا کہ اللہ کے رسول نے مال مانگا, ابو بکر کے گھر کے اندر ایک سوئی بھی نہیں رہنی چاہیے. حضور کی مجلس میں ہی بیٹھے تھے نا, تو جبریل آ گئے, اللہ تعالیٰ کا جبریل. اس نے کہا جی رب جلیل. کہا جلدی, سپیڈ بہت ہے تمہاری, یہ جو جمبو جٹ جہاز اور راکٹ جبریل کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہا میرے پیغمبر کی مجلس میں اندر ایک بندہ کالا کمبل اوڑھ کے بیٹھا ہے, نام نہیں بتایا. کہا اس کو میرا سلام دے. اللہ کا سلام آ گیا. یار تھانے دار کا سلام آ جائے, اے سی کا سلام آ جائے, ڈی سی کا سلام آ جائے, وزیر کا سلام آ جائے, گورنر کا آ جائے, بندہ جناب پھول جاتا ہے. جبریل آئے, آمنہ کے لال سے کہا یہ جو کالا کمبل اوڑھ کے بیٹھے ہیں کون ہے؟ کہا کہ ابو بکر صدیق ہے. کہا کائنات کے رب نے ان کے لیے سلام بھیجا. ایک سوال ان سے پوچھنا ہے, اللہ کو اخص لما فی الصدور, سینوں کے راز جانتا ہے. یہ سوال میرے اور آپ کے لیے پوچھا گیا تھا. اللہ کو کیا مسئلہ تھا؟ ان سے ایک سوال پوچھنا ہے کہ یہ جو سارا سامان گھر کا لے آئے ہیں اٹھا کے, اپنے دل کے اندر کوئی تنگی تو محسوس نہیں کرتے؟ اب ایسے گزارا کیسے ہوگا؟ حضور نے پوچھا ابو بکر صدیق سے, جبریل آئے ہیں, آپ کے لیے اللہ نے سلام بھیجا ہے اور اس سوال کا جواب چاہیے. آنکھوں سے آنسوں کی چھم چھم برسات شروع ہو گئی ابو بکر صدیق. آپ نے فرمایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر جبریل نے واپس جانا ہے. کہا یا رسول اللہ اگر اللہ اور اس کا رسول مجھ سے راضی ہے, مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں. پروانے کو چراغ, بلبل کو پھول, بس صدیق کے لیے خدا کا رسول بس. کل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. جتنا شکستہ ہو جائے گا نا, جتنی جریاں آ جائیں گی نا اس پہ, جتنے بال اس کی پیشانی پہ آ جائیں گے نا, یہ اللہ کی نگاہ کے اندر اتنا ہی زیادہ عزیز ہوتا چلا جائے. بلال کی پھٹی ایڑیاں تھیں نا, بلال ابشی النسل تھے نا, بلال کی زبان کے اندر لکنت تھی نا. تو اس تصور کو ذرا ذہن کے اندر لائیے نا, انسان کی ایڑیاں پھٹی ہوئی ہوں, نسل در نسل غلام ہو, زبان کے اندر لکنت ہو. تو آمنہ کے لال نے فتح مکہ والے دن ہزاروں لوگ موجود تھے. تصور میں اپنے آپ کو لے چلیے, وہاں مکہ میں ہزاروں لوگ موجود تھے, بڑے چھوٹے سب. حتیٰ کہ آپ کے چاروں یار خلفائے راشدین بھی وہاں تھے, اور مکے کا سب سے بڑا سردار اور چودھری ابو سفیان بھی اس نے اسلام قبول کر لیا. آمنہ کے لال نے کہا کہ بلال ذرا آ گیا. بلال آ گئے. حضور نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ. وہ کعبہ جس کے غلاف کو ہم پکڑ کے چومتے ہیں, آنکھوں سے لگاتے ہیں, پکڑ کے روتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے ہیں. فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جاؤ اور اللہ کی کبریائی کا آوازہ بلند کرو. روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں, آمنہ کے لال کے کان میں سرگوشی کے انداز میں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بڑے بڑے سرداروں نے اسلام قبول کیا. آج یہ خاص دن ہے. کسی بڑے سردار کو یہ عزت اور اعزاز دیں کہ وہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اللہ کی کبریائی کا آوازہ بلند کرے. آمنہ کے لال نے فرمایا عمر بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں. بلال سے بڑا کوئی سردار نہیں. بلال کعبے کی چھت پہ، ابو بکر صدیق نیچے. بلال کعبے کی چھت پہ عمر فاروق نیچے. بلال کعبے کی چھت پہ عثمان غنی نیچے. بلال کعبے کی چھت پہ علی المرتضیٰ نیچے. بلال کعبے کی چھت پہ ابو سفیان بھی نیچے. اور بلال کعبے کی چھت پہ اور سارے نبیوں کے سردار بھی نیچے. آپ اشراف قریش کو یہ بات سمجھا رہے تھے کہ اشراف قریش ذرا دیکھو تو صحیح، میرا بلال کھڑا ہے، اس کے گلے میں تم رسی ڈالتے تھے، محمد کی غلامی چھوڑ دو یہ عہد عہد کہتا تھا. میرا بلال کھڑا ہے، اس کے سینے پہ تم پتھر رکھتے تھے. میرا بلال کھڑا ہے، اس کے لیے تپتی ریت کا تم انتخاب کیا کرتے تھے نا. میں نے بلال کو وہاں کھڑا کر دیا ہے. جنت کا پتھر حجر اسود بھی میرے بلال کی پھٹی اڑیوں کے نیچے. قیامت تک جو حاجی اور عمرہ کرنے والا آئے گا نا کعبۃ اللہ کے طواف کو، جب تک میرے بلال کے پاؤں کے نیچے آنے والے پتھر حجر اسود کو بوسہ نہیں دے گا، اس کا حج اور عمرہ بوسہ دے گا یا ہاتھ کے اشارے سے استلام کرے گا، مکمل نہیں ہوگا. بندہ ہو، صاحب ہو، محتاج ہو، غنی ایک ہوئے. تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز. نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. جب دین کی اقامت ہو جائے گی، یہ دین نظام زندگی کے طور پہ آئے گا، یہ دین ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے گا، تو پھر اس سماج سے ظلم رخصت ہو جائے گا، ناانصافیاں رخصت ہو جائیں گی. پھر لاہور کے داتا دربار کے سامنے کسی گٹر کے اندر گرنے والی بچی کے بارے میں کسی سرکاری افسر کو یہ جرت نہیں ہوگی کہ وہ کہے کہ یہ بچی نہیں گری ہے، اس کی ماں نہیں گری ہے. اور کسی پولیس والے کی جرت نہیں ہوگی اس کے باپ کو گرفتار کر کے اس پر ظلم کرے اور کہے کہ تم کہو کہ میری بیٹی اور میری بیوی جو ہے وہ نہیں گری. جب دونوں کی لاشیں گندے نالے کے کئی کلومیٹر سے دور مل جاتی ہیں تو پھر پنجاب کی وزیر اعلیٰ صنف نازک ہے، خواتین کا احترام کرتے ہیں. اس کو اپنے برانڈڈ کپڑوں سے تھوڑی فرصت ملی تھی، اپنی نوک پلک درست کرنے سے فرصت ملی تھی، تو اس نے کہا کہ بڑی زیادتی ہے. لیکن ان کا انصاف ذرا دیکھیے، جس تھانے دار نے مارا ہے اس باپ کو وہ بھی تک ڈیوٹی پہ ہے، جس ڈی ایس پی نے اس کو مارا ہے وہ بھی ڈیوٹی پہ ہے، اور بس اوپر سے کچھ ڈیسیژن کیے ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ اس وقت جو دنیا کے اندر ظلم ہے، پاکستان کے اندر جو ظلم ہے، عالمی امن کا عالمی بدماش ٹرمپ جو ظلم کر رہا ہے، وہ تو اللہ کا قرآن یہی کہتا ہے نا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر. خشکی اور تری کا فساد انسانوں کے ہاتھ کی کمائی کا نتیجہ ہے. میں اور آپ ٹھیک ہو جائیں گے، ہم اپنی ذمہ داریاں پوری کریں گے، اقامت دین کی جدوجہد کریں گے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کریں گے، تو سچی بات ہے کہ پھر ظلم نہیں ہوگا، پھر اندھیرا نہیں ہوگا، پھر روشنی ہوگی. اور وہ جو کہا نا کہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ.